وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 55 2688 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہمارا ایمان بالغیب بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فتول عنهم فما أنت بملوم. تو ان سے اعراض کرو، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. سامنے کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 55 وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. البتہ نصیحت آپ کرتے رہو، نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت ایمان یقین کرنے والوں کے لیے فائدہ دیتی ہے. بہت اہم مضمون ہے آج کا بھی، اور اس میں نہایت اہم مضامین ہیں. بہرحال جو ہم پہلی آیت پڑھ رہے ہیں یہ گزشتہ سبق کے ساتھ لگی ہوئی ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ. یعنی گزشتہ سبق میں تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی رسول آیا تو اس کے لوگوں نے اس کو فالو کرنے کی بجائے ان فالو کر دیا، ان کو فالو نہیں کیا. رسول تو آتا ہے فالو کے لیے، انگلش کا لفظ ہے لیکن میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ ہم فیس بک پہ یا اس پر ہم سنتے ہیں نا، فالوئنگ یا فالو یا ان فالو. تو اب فالو کا مطلب پیروی کرنا، عربی مطلب اس کا اردو کا جو ترجمہ ہے پیروی کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا لیکن اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، یہ اللہ کا حکم ہے. تو رسول تو آتے اس لیے کہ ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کی دعوت کو تسلیم کیا جائے. لیکن جو نفس کے بندے ہیں تو وہ سرکشی پر اتر آتے ہیں. بل ہم قوم طاغون. یعنی سرکشی کا، جیسے کہ ہم دیکھیں اس میں کوئی یعنی نہ پردہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ میں آپ کو کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں. ہم لوگ حقیقی مسلمان نہیں ہیں.
ہم نہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا دین خواہشات نفس، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ توجہ کیجئے نا، دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ میرے یہاں بیٹھنے کا مقصد جو ہے وہ خیر خواہی ہے، اور صحیح بات آپ تک پہنچانا ہے، اور یہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں بہت ہو چکی۔ اب ان ساری خوش فہمیوں سے باہر آ جائے۔ ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، ہم حقیقت میں دنیا دار ہیں۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے، نل ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں اس سے ہمارے عمل پکار کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آخرت نہیں، کوئی جزائے اعمال نہیں، دوبارہ زندہ ہونا نہیں، قیامت نہیں، جنت نہیں، دوزخ نہیں۔ تو اچھا بہرحال تو یہ ہے، بل ہم قوم طاغون فتول عنہم، آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیجیے۔ یہ بھی بڑی بھاری بات ہے سامنے کرام۔ اللہ اس مخلوق کے بارے میں جس نے اس کو محبت سے پیدا کیا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے، اپنے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے، اس کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں فتول عنہم۔ یہ اب کام کے نہیں ہے، ان سے رخ پھیر لیجیے۔ دیکھیں ایسی اس قسم کی آیت اور بھی آئی ہیں، ایک آیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ اے داعی، میں لفظ عام کر دیتا ہوں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے وہ داعی ہے، مرد ہو عورت ہو جو بھی ہو، یہ عام نصیحت ہے۔ اے داعی کہ تم ذری الذین، تم چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین سے کھیل تماشا بنایا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ دین تو دیکھیں یہ ہماری مرضی ہے، ہماری خواہشات ہیں۔ یہ تو ایسی ایک بات ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، اور دوسری بات یہ، اس کے لیے مجھے کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم کھلے طور پر، کھلے عام اپنے عمل سے پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہم دین کی نہیں مانیں گے، دین ہم اپنی مرضی کے تحت اس کو یوز کریں گے۔ ایک عام جملہ میں کہتا ہوں اکثر، آج جو ملک کے 4 بڑے ہیں، جو چیف جسٹس صاحب ہیں آج کی تاریخ میں، آج دسمبر کی 20 تاریخ ہے، وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس، اپوزیشن لیڈر، صدر مملکت، کسی ایک کی بھی داڑھی شریف نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ کے رسول کی سنت متواترہ، تمام رسولوں کی سنت متواترہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے کہ مونچھیں پست کراؤ اور داڑیاں چھوڑ دو؟ وحف اللہ، یہ حکم نہیں ہے پیارے رسول کا؟ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ 4-5 لوگوں کی بات نہیں، یہ ساری قوم، ایک ریڑے والا، ایک مزدور کار جو صبح کے وقت بیٹھتا ہے بیلچا پھاوڑا لے کے مزدوری کے لیے، جس کے ہاں کل کے لیے روزی کی ترک نہیں ہوتی، وہ اور صدر مملکت، یہ ساری ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ان سب کا ایک خیال ہے، سب نے، دیکھیں میں آپ کو A to Z بات کر رہا ہوں، ہم سب نے دین کھلواڑ کر رہے ہیں دین سے۔ دین تو وہ ہے جو آپ مکمل قبول کر لیں اسے۔ یہ حکم الہی ہے کہ نہیں ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین۔ تو ہم تو دیکھیں، ہم تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہمارا تو ایک نعرہ ہے عملی طور پہ کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، 2 میاں اور اس کی بیوی، یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم آپس میں تعلق
اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنی نفس کی خاطر رکھیں گے۔ آپ دیکھ لیں، کبھی شوہر ناراض ہو جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو جاتی ہے، کبھی شوہر گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، کبھی بیوی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی استطاعت ہے اور اپنی اپنی وہ جو تربیت ہوتی ہے۔ تو تڑاہ گالم گلوچ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ویسی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، یہ ایک گھر کی نہیں، ساری امت کی بات ہے۔ ہم سب لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، دین کس کے لیے ہے؟ ایک بات جو آیت نمبر 55 میں ہم پڑھ رہے ہیں، دین یقین کرنے والوں کے لیے ہے۔ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ اس میں ہے نا بقرہ میں، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یعنی غیب پر یقین رکھنے والے، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور ہماری صفت کیا ہے کہ بھئی جو نظر نہیں آتا اس کو ہم نہیں مانتے، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جو نظر نہیں آتا، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ، اب یہاں یہ جو 55 نمبر آیت ہے، اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ دے گی جو یقین رکھیں غیب پر۔ اب غیب کی خبر کون دے گا؟ اللہ، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیب کی خبر کون سی مستند ہے؟ جو اللہ نے فرمائی ہے اور رسول نے فرمائی ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں مومن کی بات ہو رہی ہے، اور افسوس سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہر دین کی ہر اصطلاح کو ہم نے روایتی طور پر پڑھتے ہیں۔ یا مومن ہے، مومن کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو روایتی طور پہ، یہ جملہ آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہو یا آیت پہلے بھی پڑھی ہو، لیکن مطلب وہ نہیں لیتے۔ مومن یقین کرنے والا، کس پر؟ جو غیب ہے اس پر یقین کرنے والا۔ اب غیب کیا ہے؟ ہماری اپنی حقیقت۔ بدن کو چیر پھاڑ کے دیکھیں، اس میں سے روح کو آپ نکال نہیں سکتے کہ یہ ہے روح، غیب ہے، وہ حقیقت ہے ہماری۔ اگر اس پر آپ کا یقین نہیں ہے تو اللہ کی آپ معرفت یا اللہ کی آپ قدر نہیں کر سکتے، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے۔ بات ساری یقین کی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اس پر یقین ہے، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ 5 ارب ہیں، یہ میرا عہدہ ہے، یہ میری حیثیت ہے، یہ میری پوزیشن ہے، یہ میرا سٹیٹس ہے، اور بس اسی پر یقین ہے۔ میں ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، میں آرمی چیف ہوں، یا آپ جو پروٹوکول وغیرہ، ریڈ کارپٹ، یہ بہت بڑے بڑے دھوکے ہیں، گارڈ آف آنر اور یہ کوئی اسلامی طریقہ کار تو نہیں ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے گارڈ آف آنر دیا تھا؟ وہ تو دونوں جہان کے بادشاہ تھے۔ کس نے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا؟ کیسی زندگی گزاری انہوں نے؟ یہ ہم سب ایک دھوکہ دھڑاکہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال۔ دیکھیں، یہاں بات کیا ہے؟ نصیحت کس پر اثر کرے گی، کس کے لیے فائدہ مند ہوگی؟ جو یقین رکھتا ہے غیب پر، جو نظر نہیں آ رہا اس پر یقین، اپنی حقیقت پر یقین، اپنی منزل پر یقین، منزل کے راستے پر یقین۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ منزل کا راستہ کیا ہے؟ بندگی، سر جھکا دینا، سیدھا راستہ۔ ابھی اگلی آیت آ رہی ہے۔ تو ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر۔ ہم ظاہر کے بندے ہیں، ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان دنیا سے جا رہا ہے
ایمان لائے بغیر جا رہا ہے، اس کا یقین نہیں ہے۔ ہمارا یقین دیکھیں یہ ایک بالکل ایسی بات ہے جو کہ کھلم کھلا ہے، اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، ہمارا ظاہر پر یقین ہے، ہمارا ظاہر پر یقین بھی ہے، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ہمارا رخ زندگی ظاہر کے لیے ہے، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کون سا اسلام، کون سا دین، کون سا ایمان، کون سا اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی، کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ ہم سب برائے نام مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں۔ ایمان یعنی یقین نہیں ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر۔ جب بھی تو دیکھیں یہ امت کا جو یعنی بیڑا غرق ہو گیا ہے، امت بکھر گئی ہے اور روبہ تنزل ہے اور شکست خوردہ قوم ہے۔ یہ آج مسلمان قوم شکست خوردہ ہے اور انتہا ہے کہ جو گمراہ عیسائی ہیں اور مغضوب علیہ قوم یہودی ہے وہ ہم پر غالب ہے۔ سارا عرب جو ہے لرزہ بر اندام ہے اسرائیل سے، چند لاکھ یہودی ہیں، لیکن وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم سے دوستی نہ کرنا، اور وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، دیکھیں یہ آیت تو ہے، مختصر ہے، لیکن یعنی ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نصیحت کس پر کارگر ہوگی۔ دیکھیں اس وقت ہم پہ نصیحت کوئی کارگر نہیں ہوتی، کم از کم میرے 40-45 سال ہو گئے دعوت، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے رہے، جب تک زندگی ہے اللہ نے چاہا تو میں کرتا رہوں گا، لیکن یہ فائدہ نہیں دے رہی، کیونکہ یقین سننے والا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے۔ لیکن فیس بک پہ ہزاروں میں میری فالوئنگ ہے، لیکن وہ کیا فالوئنگ ہے؟ واٹس ایپ پہ ہمارے اس وقت جو ہے 2-3 ہزار واٹس ایپ گروپ میں لوگ ہیں یا جتنے بھی ہیں، لیکن کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اس دن ایک وہ آیا تھا، ایک بوڑھے شخص کا نے میرے درس پہ ایک کمنٹ لکھ کے مجھے بھجوایا تھا میرے نمبر پہ، کہتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ اس کا تبصرہ تھا۔ اب وہ عمر کے آخری حصے میں میری طرح یہ تبصرہ کیا ہے، تو بھائی اس میں مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو کرتا بھی نہیں ہوں، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، امید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ هل الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو فوراً راضی ہو جاتا ہے، غفور الرحیم ہے وہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو آپ کہہ دیجئے، خبردار کر دیجئے، غفور الرحیم ہوں میں، اور وہ جو اس کی بخشش ہے، جو گناہگار شخص توبہ کرتا ہے۔ گناہگار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں میں بعض اوقات میں ایک لفظ کہہ دیتا ہوں پھر مجھے پچھتاوا ہوتا ہے کہ لوگ اس کا جو ظاہری مطلب ہے لے لیں۔ گناہگار، مجرم، فاسق، باغی، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا رخ دنیا کی طرف ہے، جس کی زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، یہ گناہگار بھی ہے، یہ باغی بھی ہے، یہ مجرم بھی ہے، خطا کار ہے۔
یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے. بس گمراہ. ایک دیکھیں، یا تو سیدھا راستہ ہے اور یا نہیں ہے. جو سیدھے راستے پر نہیں ہے وہ بھٹک گیا ہے. وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. ہم سب بھٹکے ہوئے قوم ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنا احتساب کریں. کیا آپ بھٹک تو نہیں گئے یا بھٹکے رہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میری باتوں کا تو اثر ہوتا نہیں ہے. تو انسان سن کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے. تو یہ پوزیشن ہے آج. بہرحال آج کی جو آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یقین، جس کا یقین ہو اس کے لیے نصیحت کارگر ہے، اس کے لیے فائدہ دے گی. ہمارا تو یہ دیکھیں، آج نصیحت موجود ہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں دے رہی. اس بات پہ اس طریقے سے سوچیں نا، نصیحت بالکل صحیح سالم موجود ہے لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمیں تو ظاہر پر یقین ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، علم ہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو باطن ہے، آخرت ہے، اس سے یہ لوگ غافل ہیں. کون؟ آج کا مسلمان. تو دیکھیں، اس بات پہ تھوڑا سا ٹھہر جائیں. میں بھی اطمینان یعنی اپنی سانسوں کو درست کر لیتا ہوں اور آہستہ بولتا ہوں. یہ آیت نمبر 55 سورہ زاریات کی، اس میں ایک نصیحت کی بات ہے کہ فائدہ اس کو ملے گا جس کا یقین ہو. اب آپ خود اپنا احتساب کر لیجئے کہ آپ کا یقین کس پر ہے، ظاہر پر ہے کہ باطن پر ہے. یقین کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ آسان ہے. آپ اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں. میں اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، انسان کا عمل، یعنی انسان کا یقین کس پر ہے، یہ اس کے عمل سے اور اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. ہم تو اپنا احتساب بھی نہیں کرتے نا. انسان کی یقین کا پتہ اس کے عمل، جو عمل ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں، جو انداز گفتگو ہے، اس سے ہو جاتا ہے. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک اور طریقہ آپ دیکھیں کہ آپ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے یقین باطن پر ہے یا ظاہر پر ہے، تو ایک اور طریقے سے آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. آپ اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھ لیں، اپنی ترجیحات کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے توقعات، منصوبے، اس کو دیکھ لیں. آج کے مسلمان، جو میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں آج کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں. آج کے مسلمان کی ساری خوشیاں، ساری پریشانیاں، سارا غم، سارے منصوبے، ساری توقعات، ساری امیدیں دنیا کے لیے ہیں، دنیا سے تعلق رکھتی ہیں. چلیں اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. اگر ایسا ہے تو آپ کا یقین نہیں ہے آخرت پر، آپ کا یقین نہیں ہے باطن پر. جو نظر آ رہا ہے آپ کا اس پر یقین ہے، وہی آپ کے لیے خوشی کا بھی باعث ہے اور وہی آپ کے لیے غم کا بھی باعث ہے. تو مشکل نہیں ہے. دیکھیں، اپنا احتساب کرنا بھی مشکل نہیں ہے، لیکن دراصل ہم نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. فریحو بالحیات الدنیا کے مصداق، ہم صرف دنیا کے لیے زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں. بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے نبی، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے.
تو بہرحال آپ تھوڑی سی اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے آپ کو آگ کا ترنے والا نہ بنائیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ قرآن آج کے لیے ہے، گزشتہ کل کے لیے بھی تھا، آج حال کے لیے بھی ہے، اور آئندہ قیامت تک کے لیے یہ قرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ہمارے بارے میں، ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، او کما قال۔ تو بہرحال اپنے اوپر رحم کریں اور آگ میں جانے کی تیاری نہ کریں، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق دوڑنا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، اللہ کو مقصود حیات بنا لیا، اب آپ کو چلنا ہے بلکہ دوڑنا ہے اللہ کے راستے پر۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ دین اسلام۔ سیدھا راستہ اللہ کا کیا ہے؟ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن بے شک وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور یہ بشارت ہے مومنوں کے لیے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو بہرحال آج کا سبق یہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔